سورہ تین کا لفظی ترجمہ انجیر ہے، اور یہاں پر انجیر کی قسم کھائی گئی ہے، لہذا یہ جو 2 3 4 قسمیں کھائی گئی ہیں یہاں پر، ان سے ان چیزوں کی عظمتیں اور ان کی برکتیں بیان کرنا مقصود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 3 مکی سورت ہے، 8 آیات ہیں۔ والتین والزیتون، والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی۔ 4 قسمیں کھائیں، اور قسموں کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان، ہم نے بنایا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین اندازے پر، ثم رددناہ پھر اس کو پھینک دیا، اسفل سافلین نیچوں سے نیچے، الا الذین آمنوا مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال کیے اچھے، فلہم اجر ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون بے انتہا، فما یکذبک تو پھر آپ کو نہیں جھٹلا سکتے، بعد بالدین بدلہ ملنے کے بعد، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ، باحکم الحاکمین سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ سورہ 3 ہے، 4 قسمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر ذکر کی ہیں، اور ان قسموں کے بعد مضمون پھر وہی انسان کی تخلیق کا۔ سورہ عادیات میں جیسے گھوڑوں کے صفات بیان کی، اس کے بعد شکوہ کیا انسان کے ناشکرے ہونے کا۔ سورہ عصر کے اندر ناکامیوں کا ذکر کیا، تو ذکر کیا کامیاب لوگوں کا، وہی مضمون ہے سورہ 3 کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے اور زیتون کی، طور سینا پہاڑ کی اور امن والے شہر کی۔ چاروں چیزیں، 3 انجیر، زیتون جو زیتون کا پھل ہے، جو زیتون کا درخت ہے، ان دونوں کو ذکر کیوں کیا؟ ان دونوں کے اندر فوائد بہت ہیں، منافع بہت زیادہ ہیں، یہ کھائے بھی جاتے ہیں، ان کو زیتون میں سے تیل بھی نکلتا ہے، وہ پینے میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بیماریوں کے علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ منافع ہیں۔ تو اس طرح سے جیسے اللہ کی تمام مخلوقات کے اندر ہی فوائد ہیں، لیکن سب سے زیادہ فوائد انسان کے اندر، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی صفت خالقیت کا جس طرح سے اظہار انسان کے اندر کیا ہے، کسی دوسری مخلوق میں نہیں کیا۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ہی کمال دیے ہیں، اسی طرح سے ان 2 پھلوں میں بھی بہت سے کمال ہیں، تو انسان سے تشبیہ دینے کے لیے ان 2 پھلوں کو ذکر کیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں 3 اور زیتون سے یہ 2 درخت نہیں، بلکہ 3 اور زیتون سے وہ 2 پہاڑ مراد ہیں، جن پہاڑوں پر یہ 2 درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جو بیت المقدس میں واقع ہے، جہاں پر انشاءاللہ ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے ایمان اور ہمارے یقین کے تقاضے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہاں سے 2 درخت مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں درخت نہیں بلکہ وہ جگہ مراد ہے جہاں پر یہ درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اور طور سینا پہاڑ کی قسم کھائی۔ طور سینا ہم سب جانتے ہیں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی سے کلام کا شرف حاصل ہوا، تو یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی کہ اللہ کلام کے لیے کسی جگہ کو مخصوص کر لیں۔ ہم انسان جب کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ہم درجے دیکھ کر جگہ مقرر کرتے ہیں۔ اگر کوئی عام سا رشتہ دار ہے، اس کو عام کسی کمرے میں بٹھا لیا، خاص مہمان ہے تو خاص کمرہ، پھر جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو اپنی ملاقات کے لیے بڑے بڑے ہوٹل، بڑے بڑے
हॉल, बड़ी बड़ी जगह बुक करते हैं। ऐसे ही जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात करनी है तो बात के लिए एक जगह को मुकर्रर किया, और ये कोई मामूली चीज नहीं थी, तो यकीनन वो पहाड़ बहुत ही मुबारक है, बहुत ही बाबरकत है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुन लिया है कि यहाँ पर वो अपने कलीम से कलाम करें। और अमन वाला शहर, तो अमन वाले शहर से मुराद मक्का मुअज्जमा है, जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, और सबसे बड़ी और सबसे आखिरी अमानत यानी कुरान करीम यहाँ से इब्तिदान नाजिल होना शुरू हुआ। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन चीजों को बयान करके फरमाया कि जैसे तीन और जैतून में फायदे बहुत हैं, जैसे तूर सीना बरकतों वाला बहुत है, जैसे ये शहर अमन वाला बहुत है, इसी तरह जैसे इन चीजों के अंदर कमी नहीं, इसी तरह इंसान के बेहतरीन अंदाजे पर बनने में कोई कमी नहीं। खलकनल इंसान फी अहसन, अहसन 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 अरबी में किसे कहते हैं? जैसे हम उर्दू में किसी की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं कि वो इंसान अच्छा है। अगर किसी के अंदर खूबियां जरा ज्यादा हो हम कहते हैं वो बहुत अच्छा है। अगर कोई उससे भी ज्यादा अच्छा हो तो हम कहते हैं बेहतरीन है। अगर कोई बहुत ही अच्छा हम कहते हैं लाजवाब है। ये हमारे कुछ अल्फाज होते हैं जिससे अंदाजा होता है कि उस इंसान के अंदर खूबियों की तादाद ज्यादा है या कम है। इसी तरह अरबी में किसी चीज को जब अच्छा कहते हैं, सिर्फ अच्छा, तो उसे कहते हैं जय्यद, ये अच्छा है। जब उससे बेहतर बयान करना हो तो जय्यद, जिद्दा, उससे बेहतर तो हसनुन, उससे बेहतर है तो अहसन। अहसन वो पैमाना है जिसके ऊपर किसी की अच्छाई को बयान करने का मजीद लफ्ज मौजूद नहीं है। अहसन खूबी में, बेहतरी में, हर चीज के लिए इस्तेमाल होने वाला वो लफ्ज है कि इसके बाद बेहतरी के लिए कोई बड़ा लफ्ज नहीं आता। अब अल्लाह ने अहसन तकवीम पर बनाया, दिमाग ऐसा दिया जो सोच सकता है, और सिर्फ सोच ही नहीं सकता, उस सोच को बोलने में, बनाने में, तख्लीक करने में ढाल भी सकता है। घर का नक्शा सोचा वैसा बना लिया, लिबास का नक्शा सोचा वैसे बना लिया, किताब का नक्शा सोचा वैसे लिख ली। किसी चीज को इस्तेमाल करने का तरीका इंसानों से ज्यादा बेहतर और किसी भी जानदार को नहीं आता। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज, हम जैसे जानवरों को देखते हैं तो जानवरों के अंदर बहुत सी चीजें, बहुत से आज़ा ऐसे हैं, अगर हम वो इंसान के लिए सोच लें तो यकीनन बहुत बुरे लगेंगे, और अल्लाह ने वो आज़ा इंसानों के साथ लगाए नहीं। कुछ जानवर हम देखते हैं टांगे बहुत लंबी लंबी हैं, ऊपर से जानवर इतना लंबा नहीं है। जैसे ऊंट की मिसाल ले लें, ऊंट की टांगे बहुत लंबी, गर्दन बहुत लंबी, बाकी जिस्मात उस हिसाब से नहीं है। हाथी को देख लें या भैंस को देख लें, वजूद बहुत भारी है लेकिन टांगे छोटी छोटी हैं। हाथियों की सूंड है जो नाक के तौर पर वो इस्तेमाल करता है। तो इसी तरह से बहुत से जानवर हैं। ज़राफ़ा है कि गर्दन बेतहाशा लंबी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बहुत बेहतरीन अंदाज में बनाया। उसका चेहरा, उसके हाथ, उसके बाजू, कमर, उसकी पेट, उसकी टांगों की लंबाई, उसी तरह से उसके पांव। अगर इंसानों के जितनी टांगे लंबी हैं इतने लंबे लंबे पांव हो जाते तो निहायत बदनुमा महसूस होते। जिस्म का जो उज़्व जिस जगह पर लगा है, अगर इसको हम थोड़ा सा भी नक्शा तब्दील करके देखें तो इंसान की वो मुकम्मल खूबसूरती नहीं आती। तो अल्लाह फरमाते हैं खूब अंदाजे पर बनाया, हर लिहाज से, इस्तेमाल के लिहाज से भी, जिसामत के लिहाज से भी। और अल्लाह फरमाते हैं कि ये अहसन तकवीम, जिसामत के अंदर जो मैंने दी है वो तो दी है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ये अहसन तकवीम मुकम्मल कब लगती है? अगली 2 आयत में इसका जिक्र कर दिया कि सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने उसको जानवरों से भी बदतर कर दिया, नीचों से नीचा कर दिया। अब कैसे नीचों से नीचा? जिसको अहसन तकवीम पर बनाया था, बेहतरीन सांचे में ढाला था, इंसान जिनमें से पैगंबर बनकर आए, इंसान जिसको फरिश्तों ने सजदा किया, अब नीचे से नीचा कैसे चला गया, जानवरों से बदतर कैसे हो गया? जब उसने
اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، جب اس نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، لہذا وہ نیچوں سے نیچے چلا گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ جسامت کا جو احسن تقویم میں نے دیا ہے یہ تو میں نے دے دیا، لیکن یہ احسن تقویم مجھے کب بہتر لگتا ہے؟ جب انسان ان چیزوں کو دیکھ کر مجھے رب مان لے۔ نہیں مانے گا وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اب سب لوگ جانوروں سے بدتر ہیں؟ نہیں، آگے اللہ نے استثناء کر دیا ہے، نکال دیا کچھ لوگوں کو، جیسے سورہ عصر میں فرمایا تھا کہ سب خسارے میں ہیں، لیکن خسارے سے کون بچیں گے؟ یہاں فرمایا کہ لوگ جانوروں سے بدتر ہو جائیں گے، لیکن جانوروں سے بدتر ہونے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور اللہ کی اس احسن تقویم کے اندر آنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ جسامت میں احسن تقویم تو میں نے دی، لیکن یہ احسن تقویم کا پیمانہ کہاں پورا ہوتا ہے؟ احسن تقویم کا پیمانہ پورا ہوتا ہے الا الذین آمنوا پر۔ پہلی شرط احسن تقویم کی، انسان ایمان لائے، ایمان لا کر فارغ بیٹھنا نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے ذمہ بڑی ہے ذمہ داری، اعمال کرے اچھے۔ اگر ایسا کریں گے، ایمان لے آئیں، اعمال صالحہ کریں، اللہ فرماتے ہیں ایسے اجر دوں گا جن کی کوئی انتہا نہیں، جن کے اجر ختم ہونے والے نہیں، جو بے حساب ہیں، جو گنتی میں ہیں، جو شمار میں نہیں آتے۔ تو یہ اللہ نے پیمانہ بتا دیا، جیسے سورہ علق میں اللہ نے بتا دیا انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کو علم کس لیے دیا، یہاں پر بھی بتا دیا کہ انسان کو بنانے میں تو احسن تقویم پر بنایا، لیکن یہ احسن تقویم اللہ کے نزدیک کب احسن تقویم بنتا ہے؟ جب انسان ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے۔ یہ بہترین انسان اللہ کو بہترین کب لگتا ہے؟ جب انسان ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے۔ اگر جھٹلاتا رہے گا اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، قیامت کے دن کو، اعمال کی سزا کو، اعمال کی جزا کو جھٹلاتا رہے گا تو رددناہ اسفل سافلین، اللہ فرماتے ہیں جسے میں نے فرشتوں کی سجدہ گاہ کے لیے بنایا اس کو میں جانوروں سے بھی بدتر کر دوں گا۔ تو یہاں بھی عزت کا معیار، شرافت کا معیار، بہتری کا معیار کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ رنگ، نسل، نسب، خوبصورتی، بدصورتی، امیری، غریبی، دولت، شہرت، عزت کچھ نہیں۔ بہتری کا معیار کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کو یہ لوگ بدلہ ملنے کے بعد جھٹلا نہیں سکتے۔ یعنی یہاں پر یا تو اللہ نے عام انسانوں سے سوال کیا کہ اے انسان جب یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے تو اس کے بعد کیسے تم جھٹلاتے ہو؟ تو کہا اگر پھر بھی جھٹلاتے ہو سزا اور جزا کا دن آئے گا تو اس کے بعد جھٹلا نہیں سکو گے۔ اور یا یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ ان ایسے صاف بیانات کے بعد کیا چیز ہے جو منکرین کو جزا کے معاملے میں تمہیں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ یعنی خیال کرو کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، بہترین شکل و صورت دی، اس کی قوم کا ایک خاص قسم سے طریقہ اور ترتیبیں بنائی، تو اب اس کے ہاتھ میں ہے نیکی اور بھلائی کر کے ترقی کر کے فرشتوں سے آگے نکل جائے۔ اور کیسے فرشتوں سے آگے نکل جائے؟ کہ جب صحابہ کرام اس تقویم کے اندر آئے، صحابہ کرام اس نقشے کے اندر آئے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، تو نمونے دنیا نے دیکھے۔ شام کو فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا، کوہ طور پر گئے، مکہ معظمہ میں فتح حاصل کی۔ ان لوگوں کے نقش قدم پر اگر انسان چلے تو انسان کمالات اور دونوں جہانوں کی کامیابی کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچ جائے۔ لیکن انسان خود اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ذلت اور گمراہی کے گڑھوں میں گر جاتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ لہذا کہا کہ یہ لوگ یہاں پر تو انکار کر دیں گے، لیکن جب انصاف کا دن آئے گا، بدلہ ان کو ملے گا، پھر اس وقت یہ جھٹلا نہیں پائیں گے، لیکن اس وقت مان لینے کا کوئی فائدہ
نہیں ہے. پھر یہاں انسان سے پوچھا کہ کیا اللہ تمام حاکموں پر بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو اگر یہ سوال ہم سے پوچھا جائے ہمارا جواب کیا ہوگا؟ جی بالکل، اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے. اور علماء فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے تو اس کے بعد یوں کہیں بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی بلا کیوں نہیں، ہم اس بات پر گواہ ہیں. کس بات پر؟ کہ اللہ تمام حاکموں سے بڑے حاکم ہیں. تو لہٰذا یوں کہا کہ ایسا شہنشاہ جس کے سامنے دنیا کے یہ سب بادشاہ اور سب بڑی حکومتوں والے، چھوٹی حکومتوں والے اور ان کے وفادار، یہ سب کے سب اس شہنشاہ کے آگے کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا انسان کی بھلائی کس میں ہے؟ ایمان اور عمل صالحہ کا راستہ اپنا لے تو احسن تقویم میں ڈھل جائے گا، فرشتوں سے آگے نکل جائے گا. جنت فرشتوں کے لیے نہیں بنی ہے، جنت انسانوں کے لیے بنی ہے. انسان کے کام میں فرشتے مصروف ہیں، انسان کوئی کام نہیں کرتے فرشتوں کے لیے. فرشتے ہم سے افضل ہیں لیکن انسان کے کام میں مصروف ہیں. اور چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے اور جانوروں سے بدتر ہو جائے، نیچوں سے نیچے گرتا چلا جائے. لہٰذا یہ طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھا دیے اور سکھانے کے بعد راستہ واضح کر دیا، کون سے راستے پر چلو گے کامیابی ہے، کون سا راستہ ناکامی کا ہے. تو اللہ ہمیں اپنے رحم و کرم سے اس احسن تقویم کے بہترین سانچے میں ڈھال لے اور ہمیں بدترین خلائق ہونے سے اپنی حفظ و امن میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.